حضرات سامعین، آج کل پورے بر صغیر میں ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اور وہ ہے نماز کی حالت میں ٹوپی اوڑھنے اور نہ اوڑھنے کا مسئلہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے 3 چیزوں پر۔ نمبر 1، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ٹوپی اوڑھی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، ٹوپی اوڑھنے کے سلسلے میں علماء امت کے نظریات کیا ہیں، اور سب سے آخر میں یہ جانیں گے کہ اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھے تو کیا حکم ہوگا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے ٹوپی اوڑھنے اور نہ اوڑھنے کا، تو اس سلسلے میں علماء امت کے بنیادی طور پر 2 نظریات ہیں۔ 2 جماعتیں امت کے علماء کی ہیں۔ ایک جماعت علماء جمہور کی ہے، جن کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ ٹوپی لباس سنت اور لباس ادب میں سے ہے، لہذا جب کبھی نماز کا ارادہ کیا جائے اور اہتمام کیا جائے تو ٹوپی کا اہتمام کیا جائے اور اس کا استعمال کیا جائے۔ اور دوسری جماعت اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ علماء سلف اور ان کے متبعین کا ہے، جن کا ماننا اور نظریہ یہ ہے کہ ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا نماز ٹوپی اور بغیر ٹوپی دونوں طریقے سے برابر ہوگی اور اس کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا موقف جو علماء جمہور کا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جمہور علماء کے پاس دلائل کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے علماء سلف کا کہ ان کے دعوے پر ان کے پاس کیا دلائل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا۔ ہم دونوں کے دعوی کو دیکھ چکے ہیں، اب دونوں کے دلائل پر نظر ڈالیں گے اور تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر صرف اور صرف احادیث کی روشنی میں حضرات صحابہ اور علماء امت کے عمل کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ٹوپی کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے علماء جمہور کا۔ علماء جمہور نے ٹوپی کو لباس زینت اور لباس ادب قرار دیا، اور انہوں نے مستدل بنایا سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی ایک آیت کو، جس میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ بنی آدم مسجد میں حاضری کے وقت لباس اختیار کرو۔ اور یہاں پر لباس سے لباس زینت کو مراد لیا گیا ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ٹوپی انسان کے لباس ادب اور لباس زینت میں سے ہے، لہذا جب نماز کا اہتمام کیا جائے اور جب نماز کا ارادہ کیا جائے تو لباس ادب اور لباس زینت یعنی ٹوپی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ پہلی دلیل حضرات علماء جمہور کی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے ارشادات کی بات کریں تو درجنوں احادیث ایسی مل جاتی ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی پہننا اور ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا اور پڑھانا، اور نماز کی حالت کے سوا دوسری حالتوں میں آپ سے ٹوپی اور عمامہ پہننا ثابت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جامع الترمذی کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم، کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے پگڑیاں باندھنے میں، بہت سے مسلمان بھی پگڑیاں باندھتے ہیں اور بہت سے غیر مسلم اور کافر اور مشرک بھی پگڑیاں باندھتے ہیں، دونوں کی پگڑیوں میں فرق بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری اور مشرکین کی پگڑیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنی پگڑیوں کے نیچے ٹوپیاں پہنتے ہیں اور کافر بغیر ٹوپیوں کے پگڑیاں باندھتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام یا حضرات صحابہ جب کبھی عمامہ باندھیں گے، پگڑی باندھیں گے، تو ٹوپی کے اوپر باندھیں گے، کیونکہ یہ فرق کرنے والی چیز ہے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب ایسی روایات ہمارے سامنے آ جائیں جن میں پیغمبر علیہ السلام نے ٹوپی استعمال کی ہو یا آپ نے پگڑی باندھی ہو، تو دونوں طرح کی روایات وہ ہوں گی جن سے ٹوپی کا ثبوت ہوگا۔ سب سے پہلی روایت جس کے راوی سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفید ٹوپی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ابن عمر کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشتاء، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں سردیوں کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فوجدتهم یصلون فی البرانس والاکسیہ، تو میں نے حضرات صحابہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ ان کے سروں پر ٹوپیاں تھیں اور وہ چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔
تو اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے اصحاب نے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی حالت میں ٹوپی کا استعمال فرمایا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں شہداء کی فضیلت کا۔ شہداء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید جو اللہ کے نام پر شہید کر دیا گیا اور وہ حقیقی شہید ہے، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو لوگ اس کو گردنیں اٹھا کر اس طرح دیکھیں گے، اور آپ نے اپنی گردن کو اوپر کیا اور اس طرح اوپر کیا کہ آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا نیچے گر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سر پر ٹوپی موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر کے سر پر یا صحابی رسول کے سر پر ٹوپی موجود نہ ہوتی تو گرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے اور اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کے سر مبارک پر سفید ٹوپی تھی۔ حارث بن عویمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وعلیہ عمامۃ سوداء، گویا ایسا محسوس کر رہا ہوں میں کہ میں پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر پر ٹوپی ہے اور آپ کے سر پر ایک سیاہ عمامہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت عامر بن حویرث کا یہ حدیث نقل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر ٹوپی اور پگڑی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے امام مسلم نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس حدیث کا ایک جز یہ ہے وعلیہ عمامۃ سوداء کہ آپ کے مبارک سر پر ایک سیاہ عمامہ تھا۔ یہ تمام روایات وہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز کی حالت میں اور غیر نماز کی حالت میں دونوں طرح سے ٹوپی کا استعمال فرمایا ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنن عادیہ میں ٹوپی کا شمار ہے، اور سیرت نگاروں نے جب سیرت بیان کی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں ٹوپی اور عمامے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا حصہ نہ ہوتی یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ سیرت نگار اور اس کے بیان کرنے والے کبھی بھی اس کو اپنی سیرت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل میں کبھی بھی اس کو کوئی مقام اور کوئی جگہ نہ دیتے۔ تو یہ تمام وہ دلائل جو قرآن پاک کی آیت سے لے کر کے احادیث کے ذخیرے میں ملتے ہیں، ان سب سے علماء جمہور کا موقف واضح ہوتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹوپی لباس زینت اور لباس ادب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب نماز کا اہتمام اور اس کا ارادہ کیا جائے تو ٹوپی کا بھی اہتمام کیا جائے اور اس کے بغیر نماز نہ پڑھی جائے۔ ان مضبوط دلائل کی بنا پر حضرات علماء جمہور کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ ٹوپی لباس ادب ہے، لباس زینت ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ اصحاب سلف کا ہے اور ان کے متبعین کا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر ان کے پاس جو دلیل ہے وہ بہت مختلف قسم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں ٹوپی لگا کر ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹوپی نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ ہی نماز کی شرائط میں سے ہے، تو جب فرض اور واجب بھی نہیں ہے، نماز کے شرائط میں سے بھی نہیں ہے، تو ٹوپی لگانے کی اور اس کو اوڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس دلیل کی بنا پر حضرات علماء سلف اور ان کے متبعین کا نظریہ یہ بنا کہ ٹوپی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ علماء جمہور سے ہٹ کر کے علماء سلف اور ان کے متبعین کا جو نظریہ ہے، جس کو فیشن کے طور پر آج پوری دنیا پورے بر صغیر میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو اگر اس کی تنقیح کی جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرات علماء سلف نے نظریہ قائم کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی حدیث میں ٹوپی اوڑھنے کا حکم نہیں دیا، تو سوال یہ ہے کیا حدیث صرف پیغمبر کے فرمان کا نام ہے؟ جس چیز کا حکم پیغمبر دے صرف وہی حدیث ہوتی ہے یا حدیث اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے
کہ صرف پیغمبر کا فرمان ہی حدیث ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کی تعریف تو یہ ہے قولاً او فعلاً او تحریراً، کہ جو چیز پیغمبر سے زبانی طور پہ ثابت ہو یا عملی طور پر ثابت ہو یا پیغمبر کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہ کی ہو، وہ سب حدیث ہے۔ تو یہ کہنا علماء سلف کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لہذا یہ سنت نہیں ہے، لہذا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ غلط ہوگا۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اگرچہ زبانی نہ فرمایا ہو، لیکن آپ نے اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی زندگی اور اپنے اسوے سے امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ ٹوپی اوڑھ کر اور امامہ باندھ کر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اور زبان حال سے یہ تعلیم دی ہے کہ ٹوپی لباس ادب اور لباس زینت ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ کہنا کہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، کیونکہ حدیث قولی بھی ہوتی ہے، حدیث عملی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حدیث جو ہے اگرچہ قولی نہ موجود ہو لیکن عملی حدیث موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر کی خدمت میں حاضری دی ہے اور آپ کے ساتھ ٹوپیاں اوڑھ کر عمامے پہن کر نمازیں پڑھی ہیں اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ تو پیغمبر کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ اس پر نکیر نہ کریں، یہ بھی حدیث ہوتی ہے اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام جائز ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری جو دلیل علماء سلف کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوپی نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ شرط ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دین کا حصہ ہیں، لیکن نہ تو وہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، اور نہ ہی وہ شرط قرار دی جاتی ہیں، بلکہ بہت سے مستحبات ہیں، بہت سے دین کے آداب ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کا دین تقاضا کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو کرنا دین اور ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو صرف اس بات کو دلیل بنا لینا کہ فرض اور واجب نہیں ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو نماز کے بہت سے ارکان ایسے ہیں جن میں بہت سے ایسے اعمال ہیں یا بہت سی ایسی تسبیحات اور دعائیں ہیں جن کی حیثیت نہ تو فرض کی ہے، نہ واجب کی ہے، نہ شرط کی ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ان تمام چیزوں کو نماز سے نعوذ باللہ نکال دیا جائے، ان عبادات سے تمام چیزوں کو نکال دیا جائے، حذف کر دیا جائے، اس کی کوئی شرعی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی؟ تو اس طرح علماء سلف کی یہ جو دونوں دلیلیں ہیں، یہ دونوں دلیلیں بے حیثیت اور بے مقام ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ اب آخر میں دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ ٹوپی اوڑھنے کے سلسلے میں علماء امت کا نظریہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے امت کے علماء کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے حضرات تابعین سے۔ ابو العلماء حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، جنہوں نے حضرات صحابہ کا ساتھ پایا ہے اور انہوں نے صحابہ کی زندگیوں کو، ان کے عمل کو، ان کے کردار کو، ان کے اسوے اور نمونے کو دیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری ان کو فرماتے ہیں کہ کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ، اور امام بخاری نے حضرت حسن بصری کے اس مقولے کو اپنی کتاب صحیح البخاری میں جگہ دی ہے، اور فرمایا، حسن بصری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پگڑیاں پہن کر اور ٹوپیاں اوڑھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حسن بصری کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات صحابہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹوپی اور پگڑی کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں باب آداب اللباس کے تحت لکھتے ہیں، کان یلبس القنالس تحت العمائم وبغیر عمامۃ، کہ حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ٹوپیوں کو استعمال کرتے تھے اور اوڑھا کرتے تھے پگڑیوں کے نیچے، اور کبھی بغیر پگڑیوں کو بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہے کہ آپ ٹوپی پہنا کرتے تھے، کبھی امامے کے ساتھ اور کبھی بغیر امامے کے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ٹوپی نماز کے لیے ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح علامہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ القلنسوۃ من لباس الانبیاء، کہ ٹوپی اوڑھنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اور صالحین کا طریقہ ہے۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامہ یا ٹوپی سے سر ڈھانکنے کا حکم دیتے تھے اور نماز میں سر کھلا رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو علماء امت کے ہیں۔ علماء امت کے ان نظریات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ٹوپی لباس زینت اور ادب ہے اور نماز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اکابر علماء کے اگر معمولات کو دیکھا جائے اور ان کے نظریات کو دیکھا جائے تو ہمارے اکابر نے ہمیشہ ٹوپی کا اہتمام کیا ہے اور دوسروں کو ترغیب دی ہے کہ نماز کی حالت میں ٹوپی کا استعمال کیا جائے، لیکن انہوں نے کبھی بھی متشدد
تشدد نہیں اپنایا اور تعصب کا نظریہ قائم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ معتدل رائے رکھی ہے کہ ٹوپی لباس زینت اور ادب ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں لگاتا ہو تو اس پر نکیر کرنا اور اس کی نماز کو بے حیثیت قرار دینا کبھی بھی علماء امت نے ایسا نہیں کیا ہے۔